علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن جشن دستار بندی آج کے دور میں اگر صحیح جگہ ہے کوئی خرچ کی تو وہ مدارس اور طلبہ ہے. اس قوم کا بھی کیا کرے، لاک ڈاؤن لگا تو اس نے خرچے بھی انہیں دیے جو پیشہ ور بھکاری. کتنے عزت دار ضرورت مند گھر میں بیٹھے رہ گئے. تو یار کبھی پڑوس میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کر، آج میرے پڑوس سے دھواں کیوں نہیں اٹھا، آج اس گھر سے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی، آج اس گھر سے برتن بجنے کی آواز کیوں نہیں آئی. ہر خوش آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی دکھ نہیں. کتنے غمزدہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں پہ اپنے مسکراہٹ کا پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی ہماری قوم کا بھی عجیب حال ہے، چندہ بھی وہاں دے گی جہاں شہرت زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی غریب آدمی مسجد بنانے لگ جائے، چھوٹی مسجد ہو، تو اسے چندہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں اعلان ہوگا تو کیا اعلان ہوگا، 4 آدمی سنیں گے. اور جس مسجد میں پیسے کی ضرورت نہ ہو، ابا مر گیا تو اس کی جائیداد بیچ کے بھی اسی مسجد میں لگا رہا ہے. اب یہ دیکھ ضرورت کہاں ہے. ایک بات بتاؤ، ایک بندہ وہ جس نے کپڑے پہن رکھے اور ایک وہ جس نے پہنے نہیں ہے، تم چاہو اسے کوٹ سلوا دو تو وہ کوٹ ننگے کو زیادہ ضروری ہے یا کپڑے والے کو زیادہ ضروری ہے؟ بولو یار، بولو، میں مان رہا نہیں. کسے زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے. لیکن ہماری قوم حقدار سے مطلب نہیں رکھتی، چمکدار سے مطلب رکھتی ہے. چمکدار سے مطلب رکھتی ہے. وہ یار مصطفیٰ کو دکھانا، اپنے نبی کو وہ دکھانا. مرنا ایک دن، کیوں نہ ایسے کام کر جاؤ جب قبر میں پہنچو تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے. ایسے کام کر کے جاؤ نا، کسی کی ضرورت پوری کر دے. اب اگر کسی کا انتقال ہو، کسی بچے کو قرآن کا ہدیہ کرا دو، کسی بچے کو. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بھوپر میں جب یہاں مدرسے میں بچوں کو الحمدللہ ہمارے بھوپر کی بستی والے اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 3 بچے تو ہیں ہمارے، اس کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے گھر میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، زمین تب تک قائم ہے جب تک علماء قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی علماء کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی علماء کی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن پرندے ہی تو کرتے ہیں، یہ جو 2 ٹانگوں کا جانور ہے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. ادھر سے کھا رہے مولانا، ادھر سے کھا رہے مولانا، اسے یہی لگی رہے. بیٹا 4 دن سو کے دیکھ مدرسے میں، اگر نہ 5ویں دن گلوکوز کی بوتل لگوانی پڑ جائے تو نام بدل دے گا. 4 دن سو کے دکھا. جب یہ مولوی اٹھے گا نا 2 بجے اور یہ بچے اٹھیں گے 3 بجے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرایا جائے گا، پہلے دن نمونیا نہ ہو جائے تو پھر نام بدل گئے. یہ بھی ان کی ہمت ہے جو راتوں کو 3 بجے اٹھے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں. ہمت. الارم لگا کے سوتا اگر 8 بجے بھی اٹھنا تو 8 بجے کے لیے الارم، اور ایسے چلیا کے آکے بولے کھلتی نہیں. ان کی زندگی دیکھ اور سن، جن زمینوں پہ مدرسے ہوتے ہیں اللہ اس پوری بستی میں کرم کی بارشیں کیا کرتا ہے. یہ بھی سن لو، جن بستیوں میں مدرسے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ پڑھیے، فرمایا گیا اگر کسی بستی میں گناہ زیادہ ہو، بھوپور میں تو گناہ زیادہ نہیں ہو رہے، نہیں اعلان مت کرنا زیادہ ہو رہے. آج زمین پہ ہر جگہ کا حال یہی ہے. دکاندار ہے تو باٹوں میں مار رہا ہے، کپڑے والا تو میٹر میں مار رہا ہے. بھائی صاحب اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھا تو نمبروں میں مارے بیٹھا ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہیں. بھائی صاحب ایک کب 8 اٹھا کے دیکھا نیچے سے خالی کرائی گیا، تلوایا 900 گرام نکلا. وہ بھائی جو گوشت کھاتا اسے بھی وزن کا تجربہ ہوتا ہے. ایک دن ہم بھی لیا 2 کلو تو 1 کلو میں 2 بار 100 گرام کم کھول دیا. بتائیے ہمیں نہ چھوڑے تو کسے چھوڑے. یہ حالات ہے ہمارے.
गुनाह ज्यादा है भाई, किसी का हक न खा, हकदार का हक दे के मरो। याद रखिए गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होगा, ये तौबा से भी माफ नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था अगर किसी जमीन पे गुनाह ज्यादा होते हैं तो जानते हो अल्लाह नाराज होता है। जब अल्लाह नाराज होता है फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इस बस्ती पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो। पत्थर लेकर के जब फरिश्ते आते हैं, अभी आधा सफर तय किया होता है, इतने में आवाज आती है, ए मेरे फरिश्तों वापस लौट जाओ। फरिश्ते वापस तो हो जाते हैं लेकिन अर्ज करते हैं, ए मेरे मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, मेरे मालिक की सोचने से भी पाक है, जो तू कह देता है वही हक होता है। लेकिन मालिक बता तो सही, पहले तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दे दिया, अब बता तो सही वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तो सुनना प्यारे, बात बड़ी अजीम है। जब फरिश्ते कहते हैं कि अब हम पत्थर लेके गए थे, वापस क्यों बुलाया गया, तो रब की रहमतें कहती है सुनो फरिश्तों, बेशक मैं इन बस्ती वालों से नाराज था, इन्होंने पाप किया था, मुझे नाराज कर दिया था, मैंने चाहा था इन पर पत्थर बरसा दूं, लेकिन जब तुम पत्थर लेके चले, आधी रात का वक्त गुजरा है, एक 10 साल का बच्चा है, आधी रात को उठा है, उसने वुजू कर लिया है, वुजू करने के बाद कुरान लेके बैठ गया है और उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए फरिश्तों, जिस बस्ती पे पत्थर लेके जा रहे हो उसी बस्ती के अंदर एक 10 साल के बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, मुझे रहमान करके पुकारा है। अगर एक बच्चा बस्ती के अंदर मुझे रहमान करके पुकारे, मैं उस पे अज़ाब उतारूं, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। पता तो सही अगर एक पढ़ते तो फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जिस बस्ती में सुबह शाम 10-10 कुरान पढ़ते होंगे उस बस्ती में कर्म का अंदाजा कौन लगा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। आप अच्छे वो पढ़ाओ बच्चों को कुरान, हमारे बात के लायक हो, अपने घरों पे कुरान पढ़ने वाले को खिलाते हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। हाँ मैं कहता हूँ कारी साहब के वालिद भी बड़े खुश नसीब है, हाजी सफदर साहब। एक बेटा ऐसा उन्होंने बना दिया, खुदा की कसम जिसने इस बार 12 हाफिज बनाए हैं। अब अंदाजा लगा ये 12 जाके कितने हाफिज बनाएंगे, सबका क्रेडिट इनके बाप को जाएगा। कयामत के दिन जितना सवाब सबको मिलेगा उतना अकेला हाजी सफदर साहब को इसका सवाब दिया जाएगा। इसे कहते हैं सदक़े जारिया। और बनाओ बेटो, लेकिन नहीं बनाते, हिसाब लगाए बैठा। डॉक्टर तो बहुत लंबी हाथ से मारे, अभी बुखार चले पानी के इंजेक्शन भी लग रहे तो 500 से कम की बोतल नहीं बैठ रही। बड़े बूढ़े कहते हैं 2 लोगों से बिगाड़ी नहीं जाती है, एक तो डॉक्टर से और दूसरे कसाई से। इनकी मन में आ गई तो हड्डी देंगे, कितनी लड़की मानने वाले नहीं, इनसे कोई बिगाड़ता भी नहीं। हाँ भाई बेटों को पहले कुरान बनाओ। सब डॉक्टर चोर नहीं है, मैं ऐसे डॉक्टरों से भी मिला हूं जो खुदा की कसम मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज करते हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बड़ी कम बोले इस बात पे, क्या कोई खानदान में मसला है, सही है क्या? कहते बड़ा यार रसूल अल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा अपने मुस्लिम डॉक्टरों से, भाई अल्लाह ने तेरे हाथ में दवा का कलम दिया है, अगर कभी याद आ जाए ना हुजूर की चेहरे पे दाढ़ी देखा कर तो हुजूर का उम्मती समझ के पैसे कम ले लिया कर। इधर मरीज का काम हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। अभी नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। करें ऐसा काम, कभी मुस्तफा के लिए कम करके देखें। आज तो मौलवी निकाह में से मौलवी से पैसे कम कराते हैं, कम कर लो कुछ। क्यों डीजे वाले को कितने दिए? 18,000। बाजे वाले को कितने दिए? 16,000। इमाम को कितने देने कह रहे? 2500 ले लो। तो भाई शर्म कर, शर्म कर। ये पूरा जो बारात और ये सिस्टम, ये खुशियां मुस्तफा के सुन्नत निकाह उसी की वजह से तो है ना। अभी निकाह ही तो असल है या डीजे असल है? सारे बोले क्या असल है? निकाह असल है ना? क्या है? और जोर से। ये चर्चा लोग नहीं बोलेंगे, इनकी तो हो गई, जिनकी नहीं हुई बहुत बोल दो। असल क्या है? सुने कारी साहब, असल क्या है?
مگر سن میری قوم، جس دن نکاح ہوتا ہے پیچھے صبح سے بج رہا ہے دوپہر ہو گئی، 3 بجے سے ناچنا شروع کیا، تب ناچتے کی فکر نہیں تھی، 4 بجے تک ناچتے رہے، گھومتے رہے، جب عصر مغرب کے بیچ کا وقت آیا بلاؤ امام صاحب کو نکاح پڑھوانا ہے۔ اب امام صاحب اگر نماز پڑھانے میں دیر ہو گئی امام صاحب کو تو کہتے بدلو ایسے امام کو، اتنی دیر میں نکاح پڑھانے آیا ہے، ہوش کر ہوش کر، کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، یہ تیرے دروازے کا چپراسی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہاتھ یہاں بنواتا ہے، رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ جی تیاری ہے خود انہیں زکوٰۃ خور نہ کہو، اور ممبر والوں سے بھی کہوں گا اشتہار میں یہ نہ کریں غریب طلبہ کا خیال رکھیں، کچھ اشتہار والوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، نیچے ایک لائن ڈالتے مہربانی کرے غریب طلبہ کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ یہ کسی امیر کی جھولی میں پل رہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ لاوارث بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ وہ ہے جن کے مصطفیٰ بھی وارث میں خود خدا بھی وارث ہے۔ ان کی ویلیو نہ گرا، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے اور مچل جائیں تو خدا کی رحمتیں برس جایا کرتی ہے، اگر یہ رو دے تو رب کے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ میں نے مزاج ہی خراب کر دیے قوم کے، انہیں چندہ کھانے والا کہہ دیتا تھا، زکوٰۃ کھانے والا کہہ دیتا۔ سن، ایک بندے کا اپنا معمول تھا کہ وہ روز 1 روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا، یہی دستور اس کی زندگی کا تھا۔ ایک دن خواب دیکھا، حضور خواب میں تشریف لے آئے، حضور خواب میں تشریف لائے، آقا فرماتے ہیں غریب غلام تو روز رب کی دعوت تو کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضور کیا خدا بھی دعوت قبول فرماتا ہے؟ کیا اس کی بھی دعوت کا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بتا تو صحیح، کہ تو روز رب کے نام پہ 1 روٹی صدقہ نہیں کرتا؟ جی ہاں دیا کرتا ہوں۔ کہ پھر مجھے کیوں بھول جاتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کی دعوت کیسے کروں گا؟ سننا ذرا غور سے، آپ کی دعوت کا ثواب کیسے ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں سن، تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے پڑھنے والے رہا کرتے ہیں، دین کے سیکھنے والے رہا کرتے ہیں، اگر تیرے گھر کے اندر کبھی اچھا کھانا بن جایا کرے، تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، تھوڑی سی سبزی لے لیا کر، اور قرآن کے پڑھنے والوں کے پاس جا، اپنے ہاتھ سے جا کے ان کو لقمہ کھلا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تو غریب کو 1 روٹی صدقہ کرے گا تو رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب پڑھنے والے کو 1 روٹی کھلائے گا تو تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور یار نصیب والے ہو جو قرآن والوں کو کھانا کھلا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ 1 وقت کا کھانا تو کتوں کو بھی پھینک دیا جاتا ہے، اور نصیب والے نہیں کہ تمہارے گھر پر وہ مہمان ہے جو مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں نہیں کھلاؤں گا تو بچے بھاگ جائیں گے، مدرسہ بند ہو جائے گا، تو وہ بھی کان کھول کے سن لو، ہم نے بہت سارے مدرسے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر بچوں کا کھانا مدرسوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر راشن ختم ہوتا ہے نا تو پھر وہ امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، آدھی رات کو مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں مدینے کی طرف، اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، مہمان بھی آپ کے ہیں، اگر صبح کو راشن کا انتظام نہ ہوا تو دنیا ہمیں نہیں کہے گی، آپ کی میزبانی کو لوگ بولیں گے۔ خدا کی قسم اگر مدرسے کا محتمل اتنا کہہ دینا تو پھر کسی امیر کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ادھر راشن کا انتظام مصطفیٰ کے مدینے سے کر دیا جاتا ہے۔ ہاں پڑھائیے بچوں کو، آگے بڑھیے، خود بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اور کم سے کم ہر بندہ کمانے کے لیے گھر سے باہر جائے، خاص کر کے وہ لوگ جو پردیس جاتے ہیں، روز اپنی بیوی کے پاس بیٹھتے ہوں گے، شام کو آنے کے بعد گھر کا حساب بھی پوچھتے ہوں گے، پتہ دن کیسا گزرا، خرچ کہاں کہاں کیا، کتنا بچا ہے، کتنا اور چاہیے کل کے لیے، یہ ساری باتیں تو کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک بات میری طرف سے بھی بیوی سے کر لینا، یہ مت کہنا بیوی ہماری ہم مولوی کی بات کیوں مانے، بات سب کے کام کی کہہ رہا ہوں، کسی دن بیٹھو بیوی سے کہنا شریک حیات پردیس رہتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، زندگی کا کچھ نہیں پتہ کب ختم ہو جائے، خدا جانے کس دن میری موت کی خبر آ جائے، اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں
تو انہیں کم سے کم قرآن کی 1-2 سورت ضرور یاد کرا دو، بسم اللہ ضرور یاد کرا دو اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو۔ اور بیوی سے کہنا سن، اگر کسی دن یہ خبر آئے میرا انتقال ہو گیا ہے اور میرا جنازہ گھر سے سج کے اٹھے تو میرے جنازے میں بے شک مولوی بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ میرے 6 سال کے بیٹے کو بھی بھیج دینا، میرے جنازے کے ساتھ میرے 6 سال کے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے، کسی کا جنازہ مفتی پڑھائے، کسی کا جنازہ عالم پڑھائے، کسی کا جنازہ قاری پڑھائے، کسی کا جنازہ پیر پڑھائے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن سچی بات بتا دوں، یہ دعا جب کریں گے نا ربنا اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، جب یہ دعا پڑھیں گے تو شاید ان کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، ان کے دل میں کوئی درد نہ ہو، اگر اسی مسلح پہ تیرا بیٹا کھڑا ہوگا اور سامنے تیرا جنازہ رکھا ہوگا اور پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہوگی، کوئی روئے نہ روئے، تیرا بیٹا جب تیرے جنازے کے آگے تیری نماز جنازہ پڑھائے گا اس وقت یہ رو کے کہے گا یا اللہ یہ میرا باپ لیتا ہے، اس کی مغفرت کر دے، میرا ایمان کہتا ہے خدا کی قسم اس کی آنکھ کا آنسو نیچے بعد میں آئے گا، بعد کی بخشش کا پروانہ خدا کی طرف سے پہلے پیش کر دیا جائے۔ اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اور جنہوں نے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا ہے ان سے ایک گزارش ہے، وہ سن لیں، اپنے بچوں سے مزدوری نہ کرانا، ان بچوں سے کام نہ کرانا، کوئی بھی وقت نہ ہو ان کے لیے کسی کام کا تو گھر بیٹھا لینا، لیکن انہیں کھیت میں نہ بھیجنا۔ میں یہ نہیں کہتا کھیت کا کام برا ہے، ان سے صرف اتنا کہنا کہ ہم نے تمہیں قرآن پڑھایا، ہم نے تمہیں محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ خرچ کر کے پڑھایا، بس آج بھی تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس اتنا تم سے امید کرتے ہیں ہم مر جائیں اور دفن کر دیے جائیں، جب سب منہ موڑنے ہماری قبر پہ آ کے بیٹھ جانا، جو قرآن تجھے ہم نے یاد کرایا ہے وہ پڑھ کے سنا دینا، جو دین ہم نے سکھایا ہے تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکال لینا، ان کی اتنی ڈیوٹی لگا دو، میرے بیٹے مزدوری صحیح تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی تجھے قرآن پڑھایا، مارکیٹ میں دھکے کھائے تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کے تانے سنے تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی تجھے قرآن پڑھایا، آج اتنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے اگر جنازہ اٹھے ہمارا تو تو بھی سب کے ساتھ واپس نہ آنا، ہماری قبر پر بیٹھنا اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ دینا، خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا تیرا بیٹا قبر پر قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، جو حساب کے فرشتے آئیں گے اللہ کہہ دے گا واپس ہو جاؤ، حساب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن لے کر کے اس کا بیٹا قرآن پر پہلے آ چکا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طلبہ سے بھی ایک گزارش، کان کھول کے سنیں، کسی بھی لائن کا شاگرد ہو اور تجھے خدا کا واسطہ کبھی استاد کے مقابلے میں نہ آنا۔ اب تک یہ چلتی تھی زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے، سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے۔ میں آج اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، میری اوقات کیا تھی؟ اگر میرے استاد نے مجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو میں بھی شاید کسی کھیت میں گھاس کاٹتا۔ آج جو ہواؤں میں اڑتا ہوں یہ ساری مہربانی میرے استاد کی ہے۔ اگر اس بلندی کے بعد میں استاد کو دیکھ کے چہرہ پھیروں تو پھر مجھ سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آج کتنے بدبخت نالائق ظالم ایسے شاگرد ہیں، ذرا سی انچ بھر اوقات کیا بڑھ گئی استادوں سے چہرے پھیر لیتے۔ اور سن تو تب تک ترقی کرے گا جب تک استاد کی دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ جس دن اس نے چہرہ پھیر لیا کہنے کو ہپچی ضرور ہوگا لیکن عزتیں کھو دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، آج کے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے، استاد آتے ہیں تو شاگرد اگر تھوڑے لوگ نعرے لگانے لگے نا نام کے تو راستہ بدل دیتے، ہاتھ سے ملے پڑیں گے، یہ سوچ کے راستہ بدل دیتے۔ نادان، زندگی بھر اگر تیرے بال سفید بھی ہو جائیں اور موقع ملے تو استاد کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا،
یہ تیری سب سے بڑی نیک بختی ہوگی، اس کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا۔ کتنی محنت سے تجھے پڑھایا، اور یار اتنی پابندی سے تو باپ نے بھی ڈیوٹی نہ دی، اتنی پابندی سے تو ماں نے بھی جاگ کے تجھے نہیں اٹھایا، یہ تیرے استاد کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اپنی نیند بھی کھوتا رہا، 3 بجے اٹھ کے پڑھاتا رہا۔ کیا دیا تم نے استاد کو؟ دستار بندی پہ کچھ 1000 روپے یا صرف 1-2 جوڑا، یہ دے کر کے تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا؟ نہیں، نادان امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اپنے شاگرد کے ساتھ غالباً امام ابو یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ ہے، تصنیف جاری ہے، اور رات رکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک گیند آ جاتی ہے آپ کے سامنے، اور اس گیند کو اٹھانے کے لیے ایک بچہ دوڑ کر کے آیا۔ آپ نے بچے کو دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام ابو یوسف نے دیکھا، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت امام اعظم بیٹھے، پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، پھر وہی بچہ آیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں حضرت سے بات بتائیے، آپ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تب امام اعظم نے کہا تھا یہ بچہ بار بار میرے آگے سے گزرتا ہے، میں اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جانتے ہو کتنا بڑا امام ہے امام اعظم، اتنا بڑا امام، اگر مسائل نہ دیے ہوتے تو آج قوم اندھی ہوتی، اگر فقہ نہ دیا ہوتا تو آج قوم آوارہ ہوتی، اگر قوم کو وقار ملا ہے تو امام اعظم کے قلم کے صدقے میں دیا گیا۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ ہمیں امام اعظم نے بتایا۔ اتنا بڑا امام، شاگرد کہتے ہیں حضرت جی کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے بچہ گزر کے جاتا، کہا یہ سید ہے کہاں؟ کہا پھر؟ کہنے لگے یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، استاد نہیں، استاد کا بیٹا۔ کہنے لگے حضرت جس کی گیند تو بار بار آئے گی؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ میں اگر یہ زندگی بھر یوں ہی آتا جاتا رہا، میں پوری زندگی کھڑے ہو کے یہی اس کا احترام کرتا رہا۔ یہ ہوتا ہے استاد۔ آج ذرا سے لہجے کے اچھے ہو گئے، تھوڑا سا خطبہ یاد کیا ہو گیا، کسی چھوٹے سے مدرسے میں نوکری کیا لگ گئی، اب استاد کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خدا کی قسم آج مٹی کا ڈھیلا ہے، آج جو عزت ملی ہے یہ استاد کی محنتوں سے ملی ہے، استاد کی دعاؤں سے ملی ہے۔ آج میرے جوانوں اور قرآن کے پڑھنے والوں، تم 12 لوگ قرآن پڑھ کے چلے جاؤ گے، بھول مت جانا اس ادارے کو، بھولنا مت اپنے استاد کو۔ اور یار سب نے سب کی خدمتوں میں نذرانے پیش کیے، کبھی استاد کی یاد آ جایا کرے تو سال میں ایک بار ضرور آ جایا کرنا، سال میں نہ صحیح 2 سال میں ضرور آ جایا کرنا۔ میں جانتا ہوں استاد تجھے کچھ نہیں دے سکتا لیکن دعائیں تو دے سکتا ہے۔ مجھے ایک عالم کا جملہ آج بھی یاد ہے، وہ کہتے میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے میرے جوتے اٹھا کے لا۔ کہتے میں جوتے اٹھانے گیا، میرے استاد کے جوتے پہ گرد لگی تھی، میں نے سوچا کسی کپڑے سے صاف کروں، کپڑا تلاش کیا نظر نہیں آیا، جب کوئی کپڑا نہیں ملا کہتے میں نے اپنا دامن لیا، استاد کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیا۔ میرے استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے کیا کر رہا ہے؟ کہا حضرت جوتے پہ گرد لگی تھی، کہا اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا ہوں۔ کہا بیٹے کوئی اور کپڑا دیکھ لیتا۔ کہنے لگا حضرت آپ کے جوتے کے لیے میرے دامن سے بہتر کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ اتنا کہنا تھا، استاد کی آنکھ میں آنسو آئے اور ایک جملہ زبان سے نکلا اور اس جملے میں تقدیر بدل دی۔ استاد نے کہا تھا اے بیٹے تم نے میرے جوتے اپنے دامن سے صاف کیے ہیں، چاہ تو آگے ہو دنیا کا بڑے سے بڑا امیر تیرے جوتے کو سینے سے اٹھا کے کھڑا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر وہی ہوا، اس زمانے میں دیکھا اس نے استاد کی جوتی ایک بار اٹھائی تھی، پھر تادم زیست دنیا اس کے جوتے اٹھاتی رہی۔ استاد اگر چاہے تو ایک دعا میں قسمت بدل دیتا ہے، ایک دعا میں۔ قرآن پڑھنے والوں، فارغ ہو کے جانے والوں، نہ ادارہ بھولنا ہے نہ استاذوں کو بھولنا ہے، اور ان کا بھی تم پہ احسان ہے جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ تمہارا ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا، تمہارا ان سے خاندان کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اپنے بیٹے کو بعد میں کھلاتے تھے، تجھے پہلے کھلایا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو بعد میں پلایا، پہلے تجھے پلایا۔ اتنے احسانات ان کے ہیں، خدا کے واسطے کبھی زندگی میں اگر یاد آ جایا کرے تو ان کو بھی سلام کر لیا کرنا، تاکہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کے دل میں حوصلے بھی پیدا ہوتے رہے، جذبے بھی پیدا ہوتے رہے۔
ہاں میری قوم اب آگے بڑھ، دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، ہم ہی کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان مدارس کو ایسے ہر مدرسے کو اپنا کاندھا دینا ہوگا۔ خدا کی قسم آج تک یہ مدرسے مصطفیٰ کی امت کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یہ سرکار سمجھتی ہے میں چلا رہی ہوں، گورنمنٹ سمجھتی ہے ہمارے فنڈ سے چلتے، اور جتنا تو فنڈ دیتی ہے نا اتنا تو مصطفیٰ کے غریب امتی زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے۔ بڑھو آگے اور مدرسوں کو کاندھے لگا دو۔ قیامت میں جب حضور پوچھیں بتا یہ قرآن پڑھ کے آیا، یہ پڑھا کے آیا، تو کیا کر کے آیا؟ کہہ دینا حضور میں آپ کے گھر کو اپنا کاندھا لگا کے آیا ہوں۔ کریے کوشش، آگے بڑھیے، پڑھ نہ سکے، پڑھا نہ سکے، طالب علم نہ بن سکے، متعلم نہ بن سکے، ان سے پیار کرنے والے بن سکے، کریں گے پیار انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے مسجد کے آگے ان کا پھاٹک تھا، ان کا کام ہی یہ تھا، اس میں سوراخ کر رکھا تھا، لوگ دیکھتے تھے۔ اثر بعد امام گئے تھے، کل اثر کے بعد امام چیک کرنے سے کھٹیائی وہی پڑی رہتی ہے۔ جب گیٹ پہ جا کھٹ سے جھانکنے لگا، اچھا امام صاحب کہیں جائے، امام صاحب کل اثر بعد کہاں گئے تھے؟ وہ تھک گیا، کہنے لگا یا اللہ یا تو مجھے ہی ہٹا دے یا اسے ہی ہٹا دے۔ پھر ایک دن ہوا کیا، پرانی چوکھٹ تھی، وہ گارے کی چنائی تھی اس کی، ایک دن کسی نے زور سے دھکا مار دیا، پورا پھاٹک اٹھے کے اوپر گر گیا، اس نے دب کے مرا۔ اگر ایسی موت ہو گئی تو کیا کریں؟ علماء سے پیار کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بچوں کو دین کا عالم بناؤ، اور یار ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، ماسٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایک قرآن کا پودا اپنے گھر میں بھی لگا لو۔ قرآن کے پودے کا مطلب ایک بیٹا حافظ قرآن بنا لو۔ اگر ایک حافظ بن گیا نا تو 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 7 پشتے بھی یہ سمجھ لیں اگر خاندان میں قاری عبد المطلب حافظ بن گئے تو اب کسی کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہاں کہ اب تو لائسنس ہے نا، جتنا اونچا ہو اتنا جھک کے جی، خدا کی قسم جتنا جھکے گا اللہ تجھے اتنی ہی عزتیں عطا فرمائے۔ ہاں اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کے خاندان کو اور ان کے بھائیوں کو۔ ایک بات اور کہہ دوں، اگر 5 منٹ میرے پاس نہیں، فل ٹائم نہیں، بس 5 منٹ سنیں کہ دوا اتنی اچھی ہوتی ہے جتنی ریئیکشن نہ کرے، اگر پلٹی کر دے تو اسپتال بھی گندا اور ڈاکٹر بھی گندا۔ سنیے، میں کامیاب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی حافظ بنا، مان لو قاری صاحب حافظ بنے، یہ حافظ بنے، یہ بنے، اگر تمہارے بڑے بھائی ہیں تو اپنے بڑے بھائیوں کو باپ کا درجہ دے، اس لیے کہ جب تم پڑھتے تھے نا تو مزدوریاں کر کے تمہارے بھائی تمہارا خرچ اٹھاتے تھے، اگر وہ تم سے مزدوریاں کراتے نا تو وہ تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا۔ انہوں نے زندگی تمہارے نام کی ہے، آج ذرا سی ترقی ہو جائے تو بھائی کو نہ بھولنا، بلکہ اگر قلم تمہارے ہاتھ میں ہے اور بڑے بھائی کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، کبھی اچھی بنے نا تو قریب بھائی کے دسترخوان پر لے جا کے بیٹھ جانا، اس کی پیالی اپنے آگے رکھنا، اپنا پیالہ اس کے آگے رکھنا، کہنا آج میرے حصے کا تو کھا، تیرے حصے کا میں کھاؤں گا۔ خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل پہ کھانے میں لذت نہیں آئے گی جتنا غریب بھائی کے دسترخوان کا کھانا کھانے میں لذت۔ سبحان اللہ۔ اپنے بڑوں کا ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہماری کامیابی کے پیچھے۔ باپ تو باپ ہوتا ہی ہے، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ ہوتا ہے۔ تمہاری دکھ کی کھڑی میں وہ آ گیا ہے۔ خدا لا پڑھنے والوں اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے بڑوں کی قدر کرنا۔ میں کوئی رٹی ہوئی بات نہیں کہتا، جو حالات دیکھتا ہوں وہی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ گفتگو کو دنیا تقریر کہنے لگ جاتی ہے، بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ فرمایا گیا سن لو لوگوں، اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے